تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم۔ اس سے پہلی آیات میں قتال فی سبیل اللہ کا تذکرہ تھا اور اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ۔ قتال کے اندر بھی جان مال دونوں چیزیں لگتی ہیں اور انسان اپنے گھر سے، بیوی سے، بچوں سے دور ہوتا ہے۔ اسی مناسبت سے حج اور عمرہ یہ بھی ایسی عبادت ہے جس میں انسان کی جان بھی لگتی ہے، انسان کا مال بھی لگتا ہے، اور ساتھ ساتھ انسان اپنے وطن سے، بیوی سے، بچوں سے، سب سے دور بھی ہوتا ہے۔ تو دونوں عبادتیں قریب قریب ہیں، اگرچہ ایک دوسرے کا بدل نہیں بن سکتی۔ قتال فی سبیل اللہ کے فضائل الگ ہیں اور حج عمرہ کرنا، اللہ کے راستے میں جانا، اس کے فضائل الگ ہیں۔ مناسبت وہی ہے مضمون کی دونوں کی۔ پھر چونکہ نبی علیہ السلام پر وہ واقعہ جو پیش آ گیا تھا سن 6 ہجری کے اندر، آپ نکلے اور حدیبیہ کے مقام پر آپ کے صحابہ کو آپ کو روک دیا مشرکین نے، تو اس کے تعلق سے جو مسائل پیدا ہوئے کہ اگر کوئی حج عمرے کے ارادے سے نکلے اور احصار پیش آ جائے، یعنی راستے میں اس کو گھیر لیا جائے، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، یعنی چاہے دشمن کا خوف ہو یا کسی اور آسمانی مصیبت ہو یا دنیاوی ہو یا کوئی بیماری ہو، کسی بھی طریقے سے اگر روک دیا جائے، بیت اللہ تک نہ پہنچ سکے، تو اب اس کے کیا مسائل ہیں؟ تو اس اعتبار سے مسائل پیش آ گئے۔ آیت جو ہے یہ سورہ بقرہ کی بڑی طویل آیت ہے اور بہت سارے مضامین اس کے اندر موجود ہیں۔ اگر ہم شارٹ کٹ میں بیان کریں تو 5 منٹ میں بھی تفصیل بیان ہو جائے گی اس کی۔ 2-3 مسئلے ہیں ویسے تو اس کے اندر، لیکن اگر اس کی تشریح اور توضیح صحیح طریقے سے کریں تو اس کے اندر بڑے اہم مسائل ہیں، پیچیدہ مسائل ہیں۔ اس لیے آج ہم موٹی موٹی اہم بات اس سے متعلق کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو فرمائی وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے۔ بعض حضرات کو یہ دھوکہ لگا اس آیت سے کہ شاید اس میں حج اور عمرے کی فرضیت کا ذکر ہے کہ حج اور عمرہ دونوں فرض ہیں، لیکن یہ ان حضرات کی غلط فہمی پتہ نہیں کس وجہ سے ہوئی۔ جمہور مفسرین اور اکثر مفسرین اور سب علماء اہل سنت والجماعت ہو یا کوئی بھی، سب کا اتفاق یہ ہے کہ حج کی فرضیت کا جو اعلان ہے وہ یا تو سورہ حج کے اندر ہے، جیسے کہ قرآن پاک کی آیت آئے گی وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا جب خانہ کعبہ طواف کر بنا لیا کہ اب لوگوں کو اعلان کر دو حج کے لیے آئے. سورہ ابراہیم سورہ حج کے اندر آئے گا پارہ نمبر 17 میں. لیکن شریعت محمدیہ کے اندر جو حج فرض ہوا ہے وہ سن 3 ہجری کے اندر ہوا ہے، اور آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96، 97، 96 اور 97. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. اب آگے سنیے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اس آیت میں حج کی فرضیت کا ذکر ہے کہ جو آدمی بیت اللہ تک آنے جانے کی استطاعت رکھتا ہو، اپنے آپ کو بغیر مشقت میں ڈالے، اپنے بیوی بچوں کو مشقت میں ڈالے بغیر، تو اس آدمی کو چاہیے اس پر حج فرض ہو چکا حج فرض ادا کرے. ومن کفر، اور جو حج فرض ادا نہیں کرے گا، فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے، کوئی گارنٹی نہیں وہ یہودی ہو کر کے مرے، نصرانی ہو کر کے مرے. اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے. تو آیت نمبر 96، 97 سورہ آل عمران، اس آیت میں حج کی فرضیت کا ذکر ہے. اس آیت میں حج کے ساتھ عمرے کا ذکر ہے، اس لیے بعض ائمہ نے فرمایا کہ جس طرح حج فرض ہے ایسے ہی عمرہ بھی فرض ہے. حالانکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمرہ سنت ہے، عمرہ فرض نہیں ہے. حج ہر آدمی کے اوپر فرض نہیں جس کے اندر استطاعت ہو، چونکہ قرآن نے من استطاع الیہ کہا ہے، جس کے اندر طاقت ہو وہاں تک پہنچنے کی. اس کے پاس کرایہ ہے، اس کے پاس وہاں کی ضروریات جو بلڈنگ وغیرہ کرائے پر لی جاتی ہے، اتنا پیسہ ہے، اپنے کھانے پینے کا بغیر کسی سے بھیک مانگے انتظام ہے، اور یہاں اپنے بیوی بچوں کو دے کر کے جائے تاکہ کوئی دقت نہ آئے، تو اس کے اوپر حج فرض ہے. آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی پر حج چاہے فرض تھا چاہے نہیں تھا، جب اس نے حج عمرے کے ارادے سے احرام باندھ لیا، نیت کر لی، اب اگر راستے میں کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے جس کی وجہ سے وہ حج عمرہ نہیں کر سکتا، تو اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اب اس کو حج عمرہ اس کی قضا ہر حال میں کرنی واجب اور ضروری ہے. اس لیے کہ نفل عبادت جب شروع کر دی جاتی ہے تو اس کا پورا کرنا واجب اور ضروری ہو جاتا ہے. یعنی نفل نماز ہے مثال کے طور پر، آپ کو اختیار ہے چاہے تو پڑھے چاہے نہ پڑھے، لیکن اگر شروع کر دی اور پھر بیچ میں ٹوٹ گئی کسی وجہ سے وہ، تو اب ایسا نہیں کہ وہ نفل تھی چھوڑو، چونکہ آپ اس کو شروع کر چکے تھے. تو مسئلہ یہ ہے شروع کرنے کے بعد واجب اور ضروری ہو جاتی ہے، اب اس کی قضا بہرحال آپ کو کرنی پڑے گی. مسئلہ اس آیت کے اندر یہ ہے اصل. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کا مطلب ابتداءً حج اور عمرہ فرض نہیں ہے بلکہ انتہاءً فرض ہے. یعنی شروع کرنے کے بعد اگر توڑ دیا جائے یا کوئی دقت پیش آ جائے تو اب اس کا جو مسئلہ یہ ہے کہ اس کو پورا کرنا ہر حال میں ضروری ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے جو میں سمجھا رہا ہوں؟ ایک ہے ابتداءً فرض کرنا کسی چیز کو، تو اس کا مسئلہ تو پھر یہ ہوگا کہ حج بھی فرض ہے عمرہ بھی فرض ہے. یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ حج چاہے نفل کر رہا ہو، ایک آدمی مثال کے طور پر حج فرض ادا کر چکا، وہ نفل حج کرنے کے لیے نکلا ہے، لیکن اگر اس کا یہ حج کسی وجہ سے بیچ میں سے ٹوٹ جائے یا کوئی دقت پیش آ جائے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ نفل تھا کوئی بات نہیں، اس کی قضا کرنی پڑے گی. نفل عمرہ کرنے کے لیے نکلا سنت، لیکن بیچ میں روک دیا گیا تو سنت جب تک تھا جب تک آپ کر نہیں رہے تھے، احرام باندھنے کے بعد اب یہ واجب ہو گیا ہے، اس کی قضا آپ کو کرنی پڑے گی. تو یہ اہم مسئلہ ہے. اس فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو تم حج کو اور عمرے کو، للہ اللہ کے لیے.
للہ کہہ کر کے مطلب یہ ہے کہ کسی اور مقصد سے سفر نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ آگے فرمایا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، بس اگر تمہیں گھیر لیا جائے، یعنی کسی وجہ سے کوئی ایسے حالات بن گئے جیسے کہ نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کو مشرکین نے کہاں روک لیا تھا؟ حدیبیہ کے مقام پر، تو چاہے دشمن روک لے یا کوئی درندہ ہے سامنے کہ وہ اڑ گیا اور راستہ وہی ہے، آپ جا نہیں سکتے، یا پہلے پانی کے جہاز چلتے تھے، ہوا مخالف چل پڑی، حج کے ایام نکلے جا رہے ہیں اور ہوا نے آپ کو کہیں اور پہنچا دیا ہے، نہیں جی پیچھے کی طرف، یا اور بہت ساری کوئی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ فرمایا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، بس اگر تم کو احصار یعنی گھیر لیا جائے، روک دیا جائے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو ایک مسئلہ بیان کر دیا، اب تم کو جو میسر ہو ہدی کا جانور، اس کو کیا کرو؟ اس جانور کو ذبح کرو، ہدی کے جانور کو، وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور اپنے سروں کا حلق مت کراؤ، کب تک؟ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، جب تک کہ وہ ہدی کا جانور اپنے محل اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے۔ اب اس کے اندر تھوڑا سا اختلاف ہے، اس کو سمجھ لیں۔ ایک آدمی حج عمرے کے ارادے سے نکلا اور اس کو راستے میں کسی وجہ سے روک دیا گیا، چاہے تو کسی دشمن نے روک دیا، چاہے کوئی اور مصیبت تکلیف آئی یا ایسی بیماری آ گئی کہ وہ آگے سفر نہیں کر سکتا، مثلا بیمار ہو، اب کیا کریں؟ قرآن کہتا ہے کہ اس وقت تک احرام نہ کھولے، وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، حج عمرے سے آدمی باہر کب نکلتا ہے؟ جب حلق یا قصر کرا لیتا ہے۔ صرف احرام کھول دینے سے احرام نہیں کھلتا، یہ بھی یاد رکھیے۔ احرام باندھ لیا ایک آدمی نے، احرام باندھنے کے بعد دوسرا احرام بدلتا ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اس کا حج نہیں ہوا، اس کے لیے اس کا احرام ٹوٹ گیا۔ کیوں جی؟ احرام سے باہر تب ہوتا ہے جب انسان حلق یا قصر کرا لیتا ہے، جیسے نماز سے باہر کب ہوتا ہے؟ جب نماز کا سلام پھیر لیتا ہے۔ تو اب اس بندے کو روک دیا گیا، مجبوری ہے، آگے سفر نہیں کر سکتا، یہ کیا کریں؟ اس کو بتایا کہ یہ اس وقت تک حلق اور قصر نہ کرائے جب تک کہ اپنا ہدی کا جانور، ہدی کا جانور کیا ہوتا ہے؟ جس کو حدود حرم کے اندر اللہ کی رضا کے لیے قربان کیا جاتا ہے، اس کے اندر اونٹ بھی ہے، گائے بیل یا مثال کے طور پہ جو اس طرح کے جانور ہیں وہ بھی ہیں، اور بکرا بکری دمبا دمبی یہ بھی ہیں۔ تو اپنی حیثیت کے مطابق چاہے تو بڑا جانور اگر اللہ نے توفیق دی ہے، ورنہ کم سے کم بکری تو ہے ہی، ایک حصہ متعین ہے، اس کو چاہیے حدود حرم کے اندر بھیج دے اور کسی معتبر آدمی کو دن تاریخ بتا دے کہ تم فلاں مقام پر پہنچ کر کے فلاں وقت میں اس جانور کو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنا، تو اسی ٹائم کے بعد میں وہ انسان حلق یا قصر کرا لے تو سمجھو یہ احرام سے باہر ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسی شکل نہ ہو کہ کوئی لے جانے والا نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، پھر کیا کرے؟ تو پھر مسئلہ مجبوری یہ ہے کہ پھر جہاں پر اس کو روکا گیا ہے وہیں پر وہ جانور قربان کر دے، یہ مجبوری کی بات ہے۔ لیکن یاد رکھیے امام شافعی فرماتے ہیں کہ نہیں، جہاں پر روکا گیا ہے بس جانور وہیں پر ذبح کر دے، آگے بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ امام اعظم منیر فرماتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے حتیٰ یبلغ الہدی محلہ، محلہ کا مطلب ہے حلال ہونے کی جگہ، اور حلال ہونے کی جگہ اصل صفا تھی، صفا پہاڑی کے قریب، لیکن پھر اس کو حجاج بڑھتے گئے تو منا کے مقام تک اس کو وسیع کر دیا گیا۔ تو اس درمیان میں حدود حرم کے اندر، منا بھی حدود حرم کے اندر ہے، وہاں پر جانور ذبح کیا جائے۔ البتہ امام اعظم فرماتے ہیں کہ اگر کسی سے انتظام ہو سکتا ہے، فون پر بات ہو سکتی ہے، یا کوئی معتبر آدمی دوسرا لے جا کر کے کر سکتا ہے، تو کم سے کم ان کو دو تاکہ گوشت وغیرہ تو کھائیں وہ، اور تم وہیں سے واپس ہو جاؤ حلق یا قصر کرا کر کے۔ حج کی حالت میں حلق کرانے والے کو 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے دعا دی ہے، اور قصر کرانے والے کو 1 مرتبہ، اس لیے حلق افضل ہے ائمہ کے نزدیک، اس لیے کہ حضور نے 3 مرتبہ دعا فرمائی، اس کے لیے جو بالکل پلان کر لیتا ہے اپنے سر کو، سمجھے نہیں، اپنے زلفوں کو
اللہ کے گھر کے اندر جا کر کے کیا زلفے ولفے رکھنی، بعد میں رکھ لیں گے نہیں تھی، لیکن اس کے علاوہ جو قصر کراتا ہے یعنی بال کم کٹواتا ہے اس کے لیے دعا ایک مرتبہ فرمائی ہے۔ تو یہ مسائل یہیں سے نکلتے ہیں اصل میں سارے، تو مسئلہ تو اتنا ہی ہے۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ وہیں پر، امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جانور وہاں بھیجنا پڑے گا۔ اب آگے ایک مسئلہ اور پیدا ہو گیا، فمن کان منکم مریضا، ایک آدمی بیمار ہے، مریض ہے، او بھی ازم من رأسہ، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے اور حالت احرام کے اندر ہے، تو یہ کیا کرے؟ حالت احرام کے اندر بیمار ہے، بال کٹوانے پڑیں گے، سر میں کوئی تکلیف ہے، بال کٹانے کا حکم آ گیا، یعنی کہ بیچ میں مسئلہ بیان کر دیا کہ بال کٹانے سے تو آدمی احرام سے نکل جاتا ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری آ جائے احرام کی حالت میں کہ بال کٹانے ہی پڑے تو پھر کیا ہوگا؟ حج بھی کرنا ہے، عمرہ بھی کرنا ہے، ادھر بیماری پریشانی آ گئی کہ جس کی وجہ سے بال کٹانے ضروری ہے۔ مثلا ایک صحابی ہیں حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حج کے لیے نکلے اور پیغمبر علیہ السلام بھی ساتھ تھے، دیکھا کہ کچھ آگ واگ جلا کر کے کچھ ہانڈی میں بنا رہے ہیں اور جویں ان کے سر سے نکل کر کے نیچے گر رہی تھی، وہ ہے کہ پریشان تھے۔ پیغمبر علیہ السلام وہاں سے گزرے، کعب بڑی پریشانی ہو رہی ہے آپ کو؟ تو کہ جی ہاں، کہ پھر آپ بال کٹا لو، یعنی کہ چونکہ جویں ہیں بہت زیادہ تو بال کٹانے پڑیں گے۔ اچھا، وہ ڈر گئے کہ بال کٹاؤں گا تو بھی یہ تو مسئلہ ہو جائے گا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اگر ایسی مجبوری کے اندر کوئی بیمار ہے، پریشان حال ہے، تکلیف ہے سر کی، تو 3 شکلیں ہیں، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، تو وہ اس کو چاہیے کہ روزے کے، یا تو وہ روزہ رکھ کر کے فدیہ ادا کر دے۔ کتنے روزے رکھے قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا، لیکن حدیث کے اندر آیا ہے یا تو 3 روزے رکھے، کتنے؟ اور صدقۃ، یا اس کو چاہیے کہ وہ صدقہ دے دے۔ صدقہ کتنا ہے؟ 3 ساع، یعنی 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ اور نسک، یا اس کو چاہیے اگر زیادہ حیثیت والا ہے تو قربانی دے دے، بکرا بکری اللہ کے گھر کے اندر کیوں جی ذبح کرا دے۔ تو یہ مسئلہ بیچ میں ایک الگ آ گیا کہ اگر حج عمرے کا احرام باندھ لیا تو انسان احرام سے باہر اس وقت آتا ہے جب سر کے بال کٹا لے، لیکن ایک سچویشن ایسی آ گئی کہ حج کا احرام باندھنے کے بعد میں انسان ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا کہ جس سے اس کے سر کے بال کٹانے پڑیں گے اس کو۔ اسی کو فرمایا فمن کان منکم مریضا، بیمار ہو گیا، او بھی ازم من رأسہ، یا اس کے سر میں کوئی پھوڑا پھنسی ایسی چیز نکل آئی کہ بال اکٹھے رہیں گے تو تکلیف ہوگی، اس کو کاٹنا ہی پڑے گا، تو اب کیا کریں؟ اللہ نے سہولت دے دی، یہ 3 آپشن ہے، یا تو 3 روزے رکھ لے، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یا حرم کے اندر نسک کہتے ہیں قربانی کو، قربانی کا کوئی جانور دے کر کے اس طرف سے اس کا کفارہ ہو جائے گا، اور وہ باقی اسی طرح احرام کے اندر سمجھا جائے گا، اس کا حج عمرہ ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ بیچ میں آ گیا۔ اب آگے تیسرا مسئلہ ہے، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، بس جب تم حالت امن کے اندر ہو، امن کا مطلب ہے نہ تمہیں دشمن کا کوئی خوف ہے، نہ تمہیں کسی نے روکا ہے، نہ تمہیں کوئی بیماری تکلیف ہے، اور تم حج عمرے کے ارادے سے نکلے، تو یاد رکھو عمرہ سال کے 5 دنوں کے علاوہ کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ 5 دن کون سے ہیں؟ 8، 9، 10، 11، 12، 13، 8 کو چھوڑ دیجئے، بلکہ 9، 10، 9 یوم عرفہ، 9، 10، 11، 12، 13، ان 5 دنوں کے اندر تو صرف حج ہی ہوگا، عمرہ نہیں کر سکتے۔ ان 5 دنوں کے علاوہ سال کے جس دن، جس تاریخ، رات، دن میں آپ چاہو عمرہ کر سکتے ہو۔ اب حج کی پھر 3 قسمیں ہیں، کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ اب میں صرف نام بتاؤں گا ورنہ لمبا سبق ہو جائے گا، پھر انشاءاللہ اس کی تشریح کریں گے۔ حج افراد، حج قران، حج تمتع۔ افراد
ان لوگوں کے اوپر ہے جو صرف میقات کے اندر رہتے ہیں۔ میقات کیا ہے؟ کچھ نشانیاں ہیں کہ جو آدمی جس ملک سے سفر کرتا ہے بیت اللہ کی طرف، تو ہر ملک سے آنے والے کے لیے نبی علیہ السلام نے کچھ جگہ متعین فرمائی ہے۔ جحفہ ہے، یلملم ہے، اسی طریقے سے قرن المنازل ہے، اور بھی بہت ساری جگہ الگ الگ ہیں۔ اس میقات سے پہلے اس کو احرام باندھنا ضروری ہوتا ہے، اگر بغیر احرام کے گزر جائے گا تو بھی دم واجب ہو جاتا ہے اس کے اوپر۔ تو حج افراد صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو بیت اللہ کے اندر رہتے ہیں۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ جو 48 میل کے اندر رہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ باقی امام اعظم فرماتے ہیں جو بھی میقات کے اندر ہے، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ، وہ افراد کرے صرف حج، اس لیے کہ وہ جب چاہے عمرہ کر سکتا ہے۔ اور جو لوگ میقات سے باہر رہتے ہیں ان کے لیے حج عمرہ دونوں کو ملا کر کے کرنا، جس کو قران کہتے ہیں، وہ بھی جائز ہے۔ اور پہلے عمرہ کر لینا، حلال ہو جانا، پھر 8 تاریخ سے نیا احرام باندھ کر کے حج کرنا، جس کو تمتع کہتے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ البتہ جو ایک سفر میں 2 فائدے اٹھائے گا اس کے اوپر قربانی واجب ہے، جس کو دم قران کہتے ہیں یا دم تمتع کہتے ہیں۔ فرق یہ ہے، امام اعظم فرماتے ہیں کہ اس قربانی کے جانور کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، یہ دم شکر ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کا گوشت کھانا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ فرق ہے اپنے اپنے مسلک کے اعتبار سے۔ تو فَإِذَا أَمِنْتُمْ کے بعد یہ تینوں مسئلے انشاءاللہ آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ رکھیں گے کہ حج کی جو 3 قسمیں ہیں اس میں تھوڑا سا فرق ہے، اور اس فرق کا پھر کیا اثر ظاہر ہوتا ہے اور کس کے نزدیک کون سی چیز افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے مجھے آپ کو اپنے گھر کی زیارت کی، وہاں کی حاضری کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ آج کل بیماری جو چل رہی ہے اس کی وجہ سے لوگ بیچارے محروم ہو گئے، ورنہ اللہ کے بندے ہر وقت کوئی نہ کوئی طواف کرنے والا پہنچتا رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بلاؤں سے، مصیبتوں سے امت مسلمہ کی، پوری دنیا کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔